اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دنیا میں بہت ساری جگہوں پر الگ الگ انداز سے فیسٹیولز منائے جاتے ہیں، تہوار منائے جاتے ہیں۔ ہزاروں لوگ، دسیوں ہزار لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور وہ اپنے اپنے انداز میں اپنا فیسٹیول مناتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ اربعین کو دیکھتے ہوں تو سوچتے ہوں کہ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک قوم کا فیسٹیول ہے، یہ بھی ایک قوم کا تہوار ہے جو اسے منا رہی ہے۔ لیکن دو چیزیں ہو سکتا ہے دکھنے میں ایک جیسی ہوں، لیکن جو ان میں فرق پیدا ہوتا ہے وہ ان کے کنٹینٹ سے پیدا ہوتا ہے، ان میں کیا چیز پیش کی جا رہی ہے اس سے پیدا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دو لوگ دھوپ میں چلے جا رہے ہوں بہت تیزی کے ساتھ، لیکن ایک آدمی اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے جا رہا ہے اور ایک آدمی یوں ہی وقت برباد کرنے کے لیے سڑکوں پر ٹہل رہا ہے۔ دونوں ایک جیسا کام کر رہے ہیں، دونوں سڑک پر جا رہے ہیں، دھوپ میں جا رہے ہیں، لیکن ایک کا جانا عبادت ہے اور ایک کا جانا وقت کی بربادی ہے۔ اربعین میں بھی بہت سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی لوگ اکٹھا ہوتے ہوں، لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اربعین کی کیا خصوصیت ہے کہ جس کی طرف روز بروز دنیا متوجہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم اگر اس کو آ کر کے دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اربعین میں کچھ ایسے پیغامات دیے جا رہے ہیں کہ جن کا تعلق کسی خاص مذہب سے نہیں ہے، کسی خاص نسل سے نہیں ہے، کسی خاص طبقے سے نہیں ہے، کسی خاص رنگ سے نہیں ہے۔ نہیں، ہر رنگ و نسل کے، ہر طبقے کے، ہر ملک کے رہنے والے کے لیے وہ پیغام مفید ہے، وہ پیغام فائدہ مند ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اربعین اس طرح کے پیغام لوگوں کو دے رہا ہے؟ کیونکہ اربعین در حقیقت کربلا کا مظہر ہے۔ اربعین کربلا سے اپنے عہد و پیمان کو باقی رکھنے اور کربلا کے پیغامات کو پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اربعین کی زیارت اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ لوگ کربلا سے وابستہ رہیں اور اس کے پیغام کو اور بہتر طور پر پہنچایا جا سکے۔ جو لوگ بھی اربعین کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں مختلف ذرائع سے، عراق میں جو جس طرح سے اربعین منایا جاتا ہے، خاص طور سے وہ جو پیدل مارچ ہوتا ہے نجف سے لے کر کربلا کی طرف، جن لوگوں نے بھی اس کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ محبت، ایثار و قربانی، انسانیت، آپسی میل ملاپ، تواضع، انکساری، میزبانی اور اس طرح کی بہت ساری اعلیٰ انسانی اقدار کا نمونہ ہے۔ اور اسی وجہ سے مختلف مذہب کے لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس میں جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ دنیا کے ہر انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اور اس کی وجہ اس کا کربلا سے وابستہ ہونا ہے۔ چونکہ کربلا انسانیت، پوری انسانیت کے لیے، ہر انسان کے لیے کربلا کے اندر کوئی نہ کوئی پیغام موجود ہے۔ اربعین چونکہ اس کا مظہر ہے، اربعین چونکہ اس کے پیغام کو عام کرنے کا ذریعہ ہے، لہذا اس میں بھی تمام انسانوں کے لیے پیغامات موجود ہیں۔ اس کے جو اثرات ہیں وہ آفاقی ہیں، ساری دنیا کے اوپر ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اگر اس کے ایک اثر کو دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں بہت ساری جگہوں پر لوگوں کے نسل کی بنیاد پر، لوگوں کے رنگ کی بنیاد پر ان کے ساتھ میں امتیازی سلوک برتا جاتا ہے۔ لوگ غلط طرح سے ان کے ساتھ میں پیش آتے ہیں، ان کو اپنی محفلوں میں جگہ نہیں دیتے، ان کو اپنی بزم میں جگہ نہیں دیتے، ان کے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے۔ اگرچہ ایک ہی مذہب کے ماننے والے ہیں، لیکن نہیں، چونکہ ان کی نسل الگ ہے، ان کا طبقہ الگ ہے، وہ الگ کلاس کے ہیں اور یہ الگ کلاس کے ہیں، ان کے رہن سہن کا طریقہ کچھ اور ہے، ان کے رہن سہن کا طریقہ کچھ اور ہے، ان کا رنگ کچھ اور ہے، ان کا رنگ کچھ اور ہے، لہٰذا وہ اسے اپنی بزم میں جگہ نہیں دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں جو رنگ و نسل کی بنیاد پر امتیازات ہوتے ہیں، بعض کالے رنگ کے لوگوں کو بے دردی کے ساتھ میں، انتہائی ظلم و تشدد کے ساتھ میں مار دیا جاتا ہے۔ کس طرح سے لوگ اس کے خلاف نکلتے ہیں، اپنی آواز اٹھاتے ہیں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پر یہ قتل ہو رہا ہے،
بے حرمتی ہو رہی ہے، بے عزتی ہو رہی ہے خاص رنگ اور نسل کے لوگوں کی، لیکن آپ اربعین میں آ کر کے دیکھیں کہ ساری دنیا سے لوگ آ کر کے وہاں اکٹھا ہوتے ہیں، ہر رنگ اور نسل کے لوگ آپ کو وہاں پر مل جائیں گے، لیکن آپ کو ذرہ برابر بھی کسی کی بے احترامی نہیں ملے گی۔ انتہائی محبت کے ساتھ میں ہر رنگ اور نسل اور ملک کے آدمی کے ساتھ میں پیش آیا جاتا ہے، ان کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا ہے، انہیں اپنے دسترخوان پر جگہ دی جاتی ہے، مختلف جگہ سے جگہوں سے آنے والے لوگ مل کر کے بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ ایک دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں، ایک ساتھ ایک خاص مقصد کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اربعین کا یہ پیغام ساری دنیا کے لیے ہے، کسی ایک خطے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے، کسی ایک رنگ و نسل رکھنے والے کے لیے نہیں ہے، نہیں، ہر جگہ کے لیے پیغام ہے یہ اس کا آفاقی پیغام ہے۔ اربعین کا ایک اور پیغام کہ جو اسی پیغام سے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں کہ کہیں پر مختلف طرح کے عقائد اور افکار کے ماننے والے اکٹھا ہو جائیں تو ان میں اختلاف ہونے کا خطرہ رہتا ہے، ان میں جنگ چھڑنے کا خطرہ رہتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر دنیا میں اس طرح کی جنگیں ہوتی ہیں، اس طرح کے بہت سارے اختلافات پیش آتے ہیں، لیکن اربعین میں آپ کو اس کے بالکل الٹا دکھائی دے گا کہ وہاں پر مختلف عقائد کے ماننے والے، مختلف نظریات کے ماننے والے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، انتہائی محبت کے ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ میں آگے بڑھتے ہیں، ایک جگہ پر ایک ہی ٹینٹ میں سوتے ہیں، ایک ہی کیمپ میں رکتے ہیں، ایک ہی ٹینٹ میں کھانا کھاتے ہیں، ایک ہی دسترخوان پر بیٹھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ان کے درمیان اختلاف نہیں ہو رہا ہے؟ اور آج ساری دنیا کو اس کی تلاش ہے، اس جواب کی کہ جن جگہوں پر مختلف رنگ و نسل کے، جن جگہوں پر مختلف طبقات کے، مختلف کلاس کے، مختلف کاسٹ کے، مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، کس طرح سے وہ میل اور محبت کے ساتھ میں رہ سکتے ہیں کہ ان کے درمیان میں اختلافات نہ ہوں؟ اربعین اس کا جواب دے سکتا ہے۔ اربعین کے پاس اس کا جواب یہ ہے کہ اگر لوگوں کا مقصد ایک ہو، لوگ ایک ہی سمت میں آگے بڑھ رہے ہوں، ان کی زندگی کا سفر ایک سمت میں ہو، تب جا کر کے ان کے درمیان میں اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ اور خاص طور سے اگر یہ جو ایک مقصد ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہو کہ جو خدائی شخصیت ہو، جو خدا سے وابستہ ہو، جس نے اپنی پوری زندگی، اپنے گھر والوں کی زندگی کو، انسانیت کو بچانے کے لیے قربان کر دیا۔ اگر لوگ ایسے شخص سے وابستہ ہوں تو پھر ان کے درمیان میں زیادہ محبت پیدا ہو سکتی ہے، ان کے درمیان میں زیادہ میل اور ملاپ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے شاعر نے بہت خوب کہا تھا کہ در حسین پہ آتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ اربعین کا یہ وہ آفاقی پیغام ہے کہ جو دنیا کے ہر انسان کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ دیکھو، اگر ایک ولی خدا کے سائے میں زندگی گزاری جائے، اگر ایک ولی خدا کو اپنی محبتوں کا مرکز بنایا جائے، اپنے قدم، ہمارے قدم جا کر کے وہاں پر ختم ہو گئے جہاں پر ولی خدا ہے، تو پھر ان قدموں کے درمیان میں ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ہو سکتا ہے یہ ایک قدم کسی بڑے کا قدم ہو، ایک قدم کسی بچے کا قدم ہو، ایک قدم کسی خاتون کا قدم ہو، ایک قدم کسی ایسے انسان کا ہوگا جو معذور ہے جسمانی طور پر، لیکن ان سب کے قدموں میں ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ان سب کا مقصد حسین ہے۔ یہ سب ایک ایسی ہستی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں کہ جس نے اپنی پوری زندگی ان کو بچانے کے لیے قربان کر دی، پوری زندگی اس نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا تاکہ ان کے سامنے ایک ایسی مثال، ایک ایسا آئیڈیل، ایک ایسا نمونہ پیش کر سکے کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ انسان کس طرح سے اپنی جان کو انسانیت کے لیے قربان کر سکتا ہے، کس طرح سے ظلم کا مقابلہ کر سکتا ہے، کس طرح سے لوگوں کے ساتھ میں محبت سے پیش آ سکتا ہے، کس طرح سے خداوند عالم کے ساتھ لو لگانے کے نتیجے میں وہ انسانوں سے زیادہ محبت کر سکتا ہے۔ اگر ایسی شخصیت زندگی کا مقصد ہو، ایسی شخصیت محبتوں کا مرکز ہو، ایسی شخصیت ہمارے زندگی کے سفر کا مرکز بن جائے تو یقیناً ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، جیسے اربعین کا ماحول خوبصورتی کا ماحول ہوتا ہے، اربعین کا ماحول محبت کا ماحول ہوتا ہے، اربعین کا ماحول پرامن ماحول ہوتا ہے۔ یہ اور اس طرح کے نہ جانے کتنے پیغامات ہیں جن کو اربعین اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہے، اور اربعین یہ چاہتا ہے کہ دنیا سے، ساری دنیا سے لوگ آئیں، آ کر کے ان ہیرے اور جواہرات کو، ان پیغاموں کے ہیرے اور جواہرات کو لے کر کے جائیں، اپنے دامن میں سموئیں، ان پیغامات کو لے کر کے جائیں
اپنے دامن میں سمیٹ کر کے لے جائیں اور ان کے ذریعے سے اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں اور اپنے معاشرے کو خوبصورت بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔